الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد استحق محاربتي وفي رواية أخرى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں کچھ راہزن بھی پھرتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأخبار مقتحم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن
میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر لیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، آخری وحی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ میرے محبوب آج دین مکمل ہو گیا، یعنی مکمل اکمل ترین دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ پہلے دور کے اندر جب انبیاء آتے تھے تو اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ آگے آنے والے نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا چاہے وہ کسی بھی روپ کے اندر آئے، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، فریبی ہے، مکری ہے، آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ دین دیا گیا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین، وہ مذہب عطا فرمایا ہے جس مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے، اور جس کی تکمیل کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے یہ دین بھی تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، لیکن امت کو راہ راست پر لانے کے لیے، راہ ہدایت پر لانے کے لیے، سیدھی راہ بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً کوئی رہنما، کوئی پیشوا اس امت کے اندر آتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بالکل آپ علیہ السلام کی جنہوں نے معیت پائی، آپ علیہ السلام کی صحبت پائی، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام، وہ بہترین جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے قریب ہو، پھر وہ جو اس کے قریب ہو۔ تو انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت، انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہدایت یافتہ جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور انہوں نے امت کو دین سکھانے کے اندر بھرپور کردار ادا کیا ہے، امت کو بھٹکنے سے بچایا ہے، سیدھی راہ کے اوپر چلایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازمی ہے کہ میرے طریقے کو پکڑو اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین ان کے طریقے کو پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے عضوا بالنواجذ، کہ ان کے طریقے کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو۔ تمہیں مکمل دین صحابہ کرام سے ملے گا، حضرات صحابہ کرام مکمل دین ہمیں دے گئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو کہا جاتا ہے تابعین۔ تو صحابہ کے بعد جن کا بڑا درجہ ہے وہ تابعین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہوتے ہیں۔ تو ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف دکھاتی ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ شخصیت کام کرتی ہے۔ اور ایسی شخصیتوں کو صحابہ کرام کے بعد جن کا مقام ہے ان کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالی لے کر آئے۔ کہ کفر کے اندھیرے جو تھے
اس کے اندر جتنی بھی ترقی کرتا جائے انسان، وہ ہمیشہ اندھیرے کی طرف جاتا ہے. اس کو رہنمائی، روشنی، ہدایت، سیدھا راستہ کفر کے اندر کبھی نہیں ملے گا. روشنی، ہدایت، سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر رکھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ ان کو سیدھی راستے سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اندھیروں کی طرف جاتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، اور ایسی جہنم ہم فیہا خالدون، کہ اگر وہ سیدھی راہ پر نہیں آئے تو اس آگ کے اندر، اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کی صفات اللہ نے بیان کی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک اور جگہ پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ پکے ہو گئے، ثم استقاموا، اس کے اوپر پکے ہو گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کے جانے کا خوف نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ چیز چھن جائے گی، نہیں، ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور دنیا کو چھوڑنے کا ان کو غم نہیں ہوتا. غم وہ بندہ کرتا ہے جو اپنی محبوب چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہو. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی محبوب ترین جگہ، محبوب ترین چیز وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور جب ایک عاشق کی اپنی معشوق سے ملاقات ہو جائے، اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے، تو اس کو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب لمحہ نہیں ملتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا آخری ٹائم آیا نا تو ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. بلال حبشی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ سے جدائی ہو رہی ہے. کہنے لگے کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، میں تو بڑا خوش ہوں. کہنے لگی کہ آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری ملاقات اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے ہو جائے گی، میری ملاقات میرے دوست جو مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں ان سے ہو جائے گی، میری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی. تو اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتے. اور نشانی کیا ہے؟ اولیاء کی نشانی بتائی الذین آمنوا. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا. پہلی نشانی کیا ہے؟ ایمان والا ہوگا. اور ایمان کا سرچشمہ توحید ہے. اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرتا ہو. ایک اللہ کو ماننے والا ہو اور ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہو. اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو، مجھے سجدے نہ کرو، میرے سامنے نہ جھکو. اگر جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو. سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنی ہے، جو کچھ تم نے کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. الذین آمنوا، پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ایمان والا ہوگا. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے نا، وہ ہمارے سامنے پر اس کو لگ جائے، وہ اڑتا ہوا آ جائے، تو یاد رکھیں وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ جادوگر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، وہ تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ ہر اچھا کام وہ کرتے ہیں، ہر برے کام سے رکتے ہیں، اور ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ الذین آمنوا، اولیاء وہ ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایسی زندگی گزارتا ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ ایسی پیاری زندگی گزار کر جانا کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نظر نہ آتا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب نفلی عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب نفلی عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ فرائض تو ہر مسلمان پڑھ لیتا ہے تقریباً، لیکن نوافل جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہی کو نوافل کی توفیق ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تقرب عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بلاتے ہیں، اے جبریل ادھر آؤ، جی رب جلیل، فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کے اندر اعلان کر دو میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اس کے اندر آتا ہے کہ سارے آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، جبریل جا کر زمین کے اوپر اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے زمین والو تم بھی اللہ کے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر وہ زمین کے اوپر آ کر ایک جگہ پر اعلان کرتے ہیں اور اہل زمین جو ہے اللہ کے اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اپنی زبان سے وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اپنے ہاتھ وہاں پر استعمال کرتا ہے جہاں پر اللہ چاہتا ہے، اس کے قدم وہاں پر چلتے ہیں جہاں پر اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ تقرب الیہ عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے بندے گزرے ہیں، بہت ساری بندیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی عبادتیں کی، بڑی بڑی عبادتیں کی، تاریخ بھری پڑی۔ کسی ایک کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئے تو دن گزر جاتے ہیں جو اولیاء اللہ وقت گزار کر گئے۔ اس لیے فرمایا کرامات اولیاء جو ہے وہ حق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہو، جو عام حالات میں نہ ہوتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ اور اگر ولی کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جو عام حالات میں نہ ہوتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ اس لیے عقیدہ تحاویہ جو عقیدے کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اصل تو اللہ کا حکم ہے، اصل تو اللہ کا عمل ہے، اللہ کے عمل سے ہو رہا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو انہی اولیاء میں سے اولیاء کے سردار رئیس المفسرین اور قطب الاقطاب شیخ الاولیاء پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں۔ آپ کو امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام اولیاء کے سردار تھے آپ۔ ربیع الثانی کے مہینے کے اندر 11ویں شریف کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات 9، 10 یا 11 ربیع الثانی سن 561 یا 60 ہجری کے اندر ہوئی۔ تو ربیع الثانی کے اندر تقریباً ہر ممبر سے ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ کی بنیاد دیکھیں کہ آپ کس گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ابو صالح، ان کی کنیت اور عبداللہ ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، کسی نہر کے اندر ایک سیب آ رہا تھا، تو انہوں نے وہ سیب کھایا، آدھا کھایا یا پورا کھایا، تو ان کو یاد آیا کہ میں نے یہ جو سیب کھایا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے مالک کی اجازت تو میں نے نہیں لی، اور پتہ نہیں کیا سوچے گا اس کا مالک۔ تو آپ نے وہ جو نہر آ رہی تھی نا، اس نہر کے کنارے چلتے چلتے ایک باغ کے قریب پہنچے، دیکھا ایک باغ کی ٹہنی جو ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے اور اس کے اندر سے سیب آیا ہے۔ حضرت کے والد اس مالک کے پاس گئے، باغ کے مالک کے پاس، اور ان کو جا کر عرض کی کہ حضرت بات ایسی ہے کہ میں آپ کا باغ کا ایک سے بغیر اجازت کے کھا چکا ہوں، اگر آپ کی طرف سے معافی مل جائے تو نوازش ہوگی۔ باغ کا مالک جو تھا اس زمانے کے لوگ پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو 10 سال تک میرے باغ کی خیال رکھنا پڑے گا، 10 سال تک خیال رکھنا پڑے گا، ملازمت کرنی پڑے گی۔ کتابوں کے اندر جو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ 10 سال تک انہوں نے خیال رکھا۔ تقریباً 10 سال کے عرصے کے بعد باغ کے مالک نے کہا کہ عبداللہ میرے لیے ایک میٹھا سا سیب لے آؤ۔ تو وہ سیب لے کر جب آئے تو سیب وہ میٹھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں 10 سال ہو گئے، تمہیں اب تک پہچان نہیں ہے کہ میٹھا سیب کون سا ہے اور ترش سیب کون سا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس 10 سال کے عرصے کے اندر اس باغ سے کوئی سیب نہیں کھایا۔ یہ ہوتی تھی دیانت، یہ ہوتی تھی دیانت داری، کہ 10 سال کا عرصہ گزر جائے جہاں پر نوکری کرتے ہوئے۔ دیکھیں جب دیانت داریاں ہوں گی، امانت کے اندر خیانت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نسلوں کو نیک پیدا کرے۔ اگر ہم دیانت داری نہیں کریں گے، کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، ہم ملازمت کے اندر ہیں، مزدوری کے اندر ہیں، دکانداری کے اندر ہیں، نوکری کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ پر اگر ہم خیانت کر رہے ہیں، ہمارے بچے کے پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہوگا، اور جب اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا تو وہ اولاد کبھی والدین کی فرما بردار نہیں بن سکتی ہے، اور اللہ کے لیے فرما بردار وہ نہیں بن سکتی ہے کہ جن کی بنیاد کے اندر ہم نے حرام ڈالا ہو۔ اسی لیے کہیں پر بھی بے ایمانی کرتے ہوئے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا باغ کے مالک نے کہ اتنا ولی بندہ، انہوں نے کہا کہ اب 10 سال پورے ہو گئے، نے کہا آپ نے معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا میں معاف تو کروں گا، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، آپ کی ہر شرط قبول ہے۔ میں کہا کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو رنگ کی کالی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، سن بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ حضرت کے والد ماجد نے تھوڑی سی دیر سوچا، پھر آخرت کے اوپر بات کی۔ مسلمان کی نگاہ ہمیشہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر قیامت کے لیے اس بندے نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ بغیر یعنی کہ پتہ بھی نہیں تھا اور چوری بھی نہیں تھی، لیکن یہ تقویٰ تھا، یہ تقویٰ تھا۔ کہتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد کے گیٹ کے اوپر ایک مسلمان بھکاری بیٹھا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں۔ جامع مسجد کے باہر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 58 دے رہا ہے، کوئی 54 دے رہا ہے۔ اتنے میں ایک گورا وہاں سے گزرا، عیسائی گورا، یہ بھیک مانگنے والا مسلمان فقیر تھا۔ گورا گزرا تو اس کا پرس پیسوں سے بھرا ہوا نیچے گر گیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس فقیر نے اٹھا لیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد یا دوسرے دن اس کو وہ گورا نظر آیا تو اس نے پرس نکال کر اس کو دیا۔ تو اس گورے نے کہا، عیسائی نے کہا فقیر کو کہ تو 1-1 روپیہ یہاں پر مانگ رہا ہے، 1-1 سکہ مانگ رہا ہے، اس کے اندر تو ہزاروں روپے تھے، تو اس کو چھپا سکتا تھا۔ کہنے لگے میں چھپا بھی سکتا تھا، میں بتا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کیا بات؟ کہنے لگے قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو تانا دے دیا
تیرے نبی نے میرے نبی کو تانا دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہہ دیا کہ اے محبوب پیغمبر، تیرے امتی نے میرے امتی کی چوری کی ہے، میں اپنے محبوب کو اپنی وجہ سے تانا نہیں دلانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، یہ مسلمانوں کی سوچ ہو کر مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان حرام نہیں کما سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ حضرت کے والد صاحب کی شادی ہوئی اور اس گھر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، اور حضرت کے والد فرماتے ہیں جب میں گیا اندر تو میں نے دیکھا بڑی خوبصورت خاتون بیٹھی ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، اور ایسی خوبصورت عورت پورے شہر کے اندر نہیں تھی۔ میں دوڑ کر گیا مالک کے پاس، میں کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کسی غلط خاتون کے پاس بھیج دیا۔ مالک نے کہا نہیں بیٹا، بات یہ ہے میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی باتوں کو نہیں سنا ہے۔ میں نے کہا تھا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی غیر محرم کی طرف اس کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے۔ میں نے کہا تھا رنگ کی گوری، رنگ کی کالی ہے، اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں آج تک گناہ کی طرف چل کر نہیں گئے تھے۔ جب میاں بیوی کا ایسا جوڑ ہوتا ہے تو ایسے گھروں کے اندر اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر 17-18 سال کی ہوئی تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ اماں جی مجھے دین کے لیے وقف کر دیں، میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بغداد کی طرف بھیجا کہ بیٹا جاؤ بغداد میں، آپ وہاں پر جا کر علم حاصل کرو۔ مسلمانوں کا مرکز تھا اس وقت۔ کہتے ہیں کہ میں جب جانے لگا تو میری کپڑوں کے اندر میری ماں نے 40 دینار سی دیے، 40 دینار سونے کے سکے 40 تھے۔ کہنے لگے راستے کے اندر لٹیرے آ گئے، مشہور واقعہ ہم نے پہلی کلاس میں پہلے پڑھا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں راستے کے اندر لٹیرے آ گئے، چور آ گئے، ایک ایک کو مار کر پوچھ رہے ہیں کوئی کہاں پیسے چھپا رہا ہے، کوئی کہاں پیسے چھپا رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ کہہ رہے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا بچہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا بھائی تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو کہتے مجھے پکڑ کر دونوں اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ کہنے لگے یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں اور یہ کہہ رہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا ہاں بھائی آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے کہا 40 دینار کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے کپڑوں کے اندر میری ماں نے سیے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار متاثر ہوا، کہنے لگا کہ بیٹا آپ پیسے چھپا سکتے تھے، ہمیں نہ بتاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے میری ماں مجھے جب گھر سے رخصت کر رہی تھی، میری ماں نے کہا بیٹا راستے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا راستے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے دل کے اوپر بات لگی، کہنے لگے کہ بیٹا تو اتنا چھوٹا سا ہو کر اپنی ماں کے کہنے پر جھوٹ نہیں بولتا، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو کیسا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کو کیسا منہ دکھاؤں گا۔ ڈاکو کا سردار کہنے لگا میں اس بچے سے متاثر ہوا ہوں، ابھی زمانہ طالب علمی ہے، یہ کرامت ہے، زمانہ طالب علمی ہے۔ ڈاکو کے سردار نے توبہ کی، سارے ڈاکو ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا سردار جی ہم چوری کے اندر، رازداری کے اندر، ڈکیتی کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر بھی آپ کے ساتھ تھے، اب ہم آپ کو دین کے اندر بھی اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ ابھی آپ وہاں تک پہنچے نہیں کہ راستے کے اندر پورا ڈاکوؤں کا گروہ مسلمان اور توبہ طائب وہاں پر ہو گیا۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی کے اندر میرے اوپر کچھ مشکلات آئی، میں بہت سی جگہوں پر میں نے تلاش کیا، مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا۔ ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر پہلے سے مسکینوں کی لائن لگی ہوئی تھی، کہنے لگے مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں۔ کہتے کہ میں مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گیا، میں مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گیا، تھوڑی سی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، بھنا ہوا گوشت ہے، کھانا وغیرہ ہے، فروٹ وغیرہ وہاں پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، اور مجھے جب اس نے دیکھا تو مجھے اس نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو گیا۔ کہتے ہیں کھانے کے اندر جب شریک ہوا تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ مجھے
ایک آدمی کی تلاش ہے جس کا نام عبد القادر ہے، مجھے اس کی ماں نے اس کے گاؤں سے بھیجا ہے، 8 دینار دے کر بھیجا ہے۔ میں اس نوجوان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا، مجھے وہ نوجوان نہیں مل رہا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، بھوک کی وجہ سے میرا برا حال تھا، میں نے اس کے پیسوں میں سے یہ کھانا خریدا ہے۔ اے نوجوان، اگر آپ کو پتا ہو تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا میرا بھی 3 دن سے بھوک سے برا حال تھا، اور بھائی وہ کوئی اور آدمی نہیں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، وہی عبد القادر میں ہوں، جو اللہ کے در پر چلا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو گیا تو میرا دل چاہا کہ میں مخلوق خدا سے کٹ جاؤں، میں صحراؤں کے اندر چلا جاؤں، میں جنگل بیابان کے اندر چلا جاؤں، وہاں پر جا کر میں عبادت کروں، اللہ اللہ کروں، لوگوں سے میں دور ہو جاؤں، کسی کے ساتھ میرا لنک نہ ہو، میں گناہ کو نہ دیکھوں، میں بری چیزوں کو نہ دیکھوں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا عبد القادر اللہ تعالیٰ نے تجھے علم عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بغداد کے اندر بیٹھ گیا، بغداد کے اندر لوگوں کو رشد و ہدایت پر لانے لگا۔ حضرت شیخ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس وقت تک میرے ہاتھ کے اوپر 50,000 غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں، 50,000 کافر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر تا دم تحریر جب انہوں نے یہ لکھا تھا اس کے بعد کتنے ہوئے واللہ والے 50,000 لوگ مسلمان ہوئے، اور کہنے لگے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب آدمی میرے ہاتھ کے اوپر توبہ طائب ہو چکے، 1 لاکھ کے قریب۔ اگر آپ جنگل کے اندر چلے جاتے تو وہاں پر ایسا فیضان جاری نہ ہوتا۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ جوانی کے ایام کے اندر ایک مرتبہ میرے اوپر میں ایک راستے کے اندر چل رہا تھا تو مجھے پیاس لگی، تو اچانک میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا، اس کے اندر سے جیسے شبنم ہوتی ہے، تریڑ جیسے ہوتی ہے، ایسے کوئی چیز آئی، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر اس میں سے ایک نورانی شکل نمودار ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ عبد القادر تمہیں مبارک ہو، میں تمہارا رب ہوں، آج سے کے بعد تم جو کچھ چاہو کرو، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے سب حرام چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ تو کو تیرے اوپر شیطان، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر وہ بھاگ گیا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہنے لگے اس کے بعد پھر دوسری شکل کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے مبارک ہو، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تیرے اوپر لعنت ہو، میرا علم مجھے نہیں بچا سکتا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ انسان کا علم اس کو نہیں بچا سکتا، اللہ تبارک و تعالی بچاتا ہے۔ تو اتنے بڑے ولی، اتنی بڑی ہستی، ان کے اوپر بھی شیطان حملہ کیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کیا ہے اور ہم کہاں پر رہ رہے ہیں؟ اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر قدم جب بھی ہم اٹھائیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے یہ قدم جو اٹھ رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ اگر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کے ملفوظات کے اندر بڑی عجیب بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ میرے جو مریدین ہیں وہ سنت کی پیروی کریں، بدعات کو جاری نہ کریں، دین کے خلاف کوئی کام نہ کرے، دین کی جو بات سامنے آ جائے اس کے اوپر عمل کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، جو کام بھی کرے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں، شرک نہ کریں، توحید کا پرچار کریں، جب بھی پریشان ہو جاؤ اللہ کے دروازے کے اوپر چلے جاؤ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو۔ آپ کی کتاب ہے فتح الرحمانی، اس کے صفحہ نمبر 161 کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میرے مریدین اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تمہیں میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، ان یمد یدیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کرو، ویحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرو، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی حاجت کو مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجت کو پورا فرما دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے بیٹے فرماتے ہیں ان کا آخری وقت تھا، آخری بات
ان کا آخری وقت ہے، وفات کا وقت ہے، تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میرے سانس اور میرے جسم کے اعضاء مجھے سارے اب تکلیف دینے لگے ہیں۔ کہتے کچھ دن کے بعد میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوں، میرے والد کے آخری لمحات ہیں، میرے والد نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آخری الفاظ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، 3 بار آپ نے فرمایا، اور تیسری بار آپ کی زبان آپ کے تالو کے ساتھ لگ گئی، اور اس دار فانی سے 90 سال کی عمر کے اندر یہ ہستی کوچ کر کے چلی گئی۔ پوری دنیا کے اندر آج بھی ان کا پرچار کیا جاتا ہے، رہتی دنیا تک ان کے نام کا پرچار کیا جائے گا، ان کی تعلیمات کا پرچار کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بیان کرنے کا مقصد، ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، کیسی پیاری زندگی گزار کر گئے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً ان کا نام لیوا ہے۔ ہم جس ولی کا نام لیتے ہیں، جس کا پرچار کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کہیں پر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اولیاء کے نام بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان کے اندر گستاخی کرنا ہے۔ اولیاء کی شان کیا ہے کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔